عطا فرما۔ آج کی اس محفل میں قیمتی معلومات اور معروضات اپنے دوستوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور امید کروں گا کہ میرے تمام بزرگ، میرے تمام بھائی میری ان معروضات کو انتہائی توجہ اور چاہت سے سنیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں امیدوار ہوں کہ وہ پروردگار عالم ہمیں اپنے اندر انسانی جوہر پیدا کرنے کی توفیق ضرور عنایت فرمائے۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا۔ انسان کیا چیز ہے، انسان کسے کہتے ہیں، میں صرف ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، امید ہے میرے دوست اس لفظ کی گہرائی کو سمجھیں گے۔ اللہ نے انسان کو مخدوم کائنات بنایا۔ کوئی ایک علاقے کا مخدوم، کوئی ایک بستی کا مخدوم، کوئی ایک موضع کا مخدوم، کوئی ایک قوم کا مخدوم، لیکن پروردگار عالم نے انسان کو مخدوم کائنات، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں جو کچھ تخلیق کیا وہ سب کچھ انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ آپ کسی بھی چیز کا نام لیں، آپ کسی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری کا تذکرہ کریں، یقیناً وہ کاریگری اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے کی۔ یہ بہت بڑا عہدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مخدوم کائنات بنایا۔ دو چیزوں کی طرف میں متوجہ کرنا چاہوں گا۔ اللہ نے مجھے انسان بنایا، کمال توجہ چاہوں گا میں اپنے بزرگوں سے، بہت قیمتی جملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے انسان بنایا، اور اللہ یہ مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں خود بھی انسان بن جاؤں۔ بس یہ دو چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صورت انسانی عطا فرمائی، اور مجھ سے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تو سیرت انسانی اپنا لے تو میں کامیاب ہوں۔ آج سوئی صرف اسی درمیان پہ اٹکی ہوئی ہے۔ پروردگار عالم نے مجھے سب کچھ انسانی عطا فرمایا، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ انسانی لے کر میں نے اس لیے ہوئے کو صرف کیسنگ کے طور پر لیا۔ اندر جو کچھ میں نے رکھا اس میں سے ایک چیز بھی میں نے انسانی نہیں رکھی۔ صورت اور سیرت، میرے مالک نے صورت بنا دی۔ اس صورت کے کیا کہنے، میں اس تذکرے میں جاؤں گا تو بات بڑھ جائے گی، صرف میں اپنے دوستوں کو ایک جھلک کے طور پر کہنا چاہتا ہوں۔ اس قرآن کریم میں میرے مالک کا ارشاد ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ فرماتے اس سے بہتر ڈیزائن جو میں نے انسان کو عطا فرمایا، اس سے بہتر ڈیزائن دنیا میں کوئی نہیں۔ میں نے انسان کو اس سانچے میں ڈھالا کہ جس سانچے سے بہتر سانچہ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ میں تھوڑا سا گنوا دوں، آنکھ بھی احسن مادہ دیا، احسن دماغ دیا، احسن ہمیں زبان دی، احسن کان دیے، احسن دماغ، دل، سینہ، اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ احسن دیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اور ایک اور جگہ تو میرے مالک نے بات یہ عجیب فرمائی، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، میں نے آدم کے بیٹوں کو عزت عطا فرمائی۔ جانوروں کی پیدائش کا تذکرہ ہوا، وہاں عزت کا لفظ نہیں ہے۔ پرندوں کی پیدائش، مچھلیوں کی پیدائش کا تذکرہ، آسمان و زمین کا تذکرہ، وہاں پیدائش کے ساتھ ساتھ اللہ نے عزت کا لفظ نہیں بولا، بنی آدم کا تذکرہ ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، میں نے آدم کے بیٹوں کو مکرم بنایا، میں نے عزت دی۔ اور آگے چل کے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، میں نے آدم کے بیٹوں کو عزت دے کر ساتھ ساتھ میرے مالک نے ایک اور تمغہ بھی دے دیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ، میں نے ان کو فضیلت عطا فرمائی، عزت بھی دی، فضیلت بھی دی۔
پروردگار عالم نے جو صورت دی اس جیسی صورت کائنات میں کسی اور مخلوق کو نہیں ملی. اللہ نے جو قد کاٹ دیا، جو ڈیزائن دیا، انسانی جسم کا جو سانچہ اور جو ڈھانچہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اس سے بہتر سانچہ ڈھانچہ دنیا کی کسی مخلوق کو نہیں ملا. پروردگار عالم نے صورت مجھے حسین عطا فرمائی، اس جیسی بہتر صورت کوئی نہیں. اگر اس سے اعلیٰ صورت کوئی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں کو وہی ڈیزائن عطا فرماتے، وہی صورت عطا فرماتے. لیکن پروردگار عالم نے اسی صورت میں صحابہ بھیجے، اسی صورت میں اہل بیت بھیجے، اسی صورت میں پیغمبر بھیجے، اسی صورت میں رسول بھیجے کہ جس طرح ایک انسان ایک بشر کی کیفیت ہوتی ہے، اس کا ڈھانچہ سانچہ ہوتا ہے. اللہ کو یہ سانچہ اتنا پسند ہے کہ اللہ نے مخدوم کائنات کا ڈیزائن اسی سانچے میں رکھا ہے. صورت میرے اللہ نے ہمیں اعلیٰ دے دی. اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی صورت کے مطابق اپنی سیرت بھی بنائیں. شکل انسانوں والی تو ہمارا کردار بھی انسانوں والا ہو جائے، بغیر کسی رکھ رکھاؤ کے، بغیر کسی لگی لپی کے، بغیر کسی الفاظ کے اتار چڑھاؤ کے. میں کھلے لفظوں میں، سادہ لفظوں میں اپنے بھائیوں کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہی ایک تقاضا ہے کہ میں نے تمہیں انسان بنایا تو تم انسان بنا. میں اگر انسان بن گیا تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے کہ اگر میرے اندر انسانیت آ گئی. ظاہراً انسانیت اللہ نے دے دی، اب میرے کردار میں، میرے اخلاق میں، میرے گفتار میں، میری چال ڈھال میں، میرے رہن سہن میں، میرے اٹھنے بیٹھنے میں، معاشرت میں، میرے تعلقات میں، سماجی طور پر میری زندگی میں، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، خوشیوں کا معاملہ، غمیوں کا معاملہ، مجھے جس زاویے سے بھی کوئی دیکھے اسے میرے اندر انسانیت نظر آنی چاہیے. جس طرح چہرہ انسانوں والا، اسی طرح اندر بھی انسان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 شیشے دیے. ایک شیشہ وہی ہے جو بیسن کے اوپر لگا ہوا ہے، ایک شیشہ وہی ہے جسے ہم دیکھ کر اپنی واسکٹ کو درست کر کے، اپنے کپڑوں کو، اپنے بالوں کی سیٹنگ ٹھیک کر کے ہم باہر نکلتے ہیں. ایک وہ شیشہ ہے، اور ایک شیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 پاروں کی صورت میں ہمارے پاس رکھا. اس شیشے کو دیکھ کر میں اپنی صورت سنوارتا ہوں، اس شیشے کو دیکھ کر میں نے اپنی سیرت سنوارنی ہے. میں کیا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کرنا کیا چاہیے. میں اپنے دوستوں کی معلومات کے اضافے کے لیے کہنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنانے میں کوئی کمی نہیں رکھی. مجھے بتائیں کوئی ایک انسان، کوئی ایک آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے اعضاء انسانوں والے دیے ہوں، کان اس کو بکریوں والے دے دیے ہوں. تاریخ انسانی میں شرق سے غرب تک، جنوب سے شمال تک، عرش سے فرش تک کوئی ایک انسان تلاش کیا جائے جس کی ناک ہاتھی والی ہو، جس کے کان بکری والے ہوں. اللہ فرماتے میں نے سر سے لے کر پاؤں تک تمہیں انسانوں والا جسم عطا فرمایا. تو تمہیں چاہیے جب تم اپنے کردار والا جسم بناؤ، اس میں یوں نہ ہو کہ غمی انسانوں والی تو خوشی جانوروں والی، انفرادی زندگی انسانوں والی تو اجتماعی زندگی ڈنگروں والی. پروردگار عالم نے جب میری صورت انسانی میں اس طرح نہیں کیا تو مجھے چاہیے میں اپنی سیرت انسانی میں بھی اس طرح نہ کروں. میں اپنے آپ کو مکمل انسان بنا کے رکھوں، مجھے جس زاویے سے دیکھا جائے میں انسان نظر آؤں. بہت بڑی چیز ہے اگر انسانیت میرے اندر آ گئی. میں اپنی گزارشات کہنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1.25 لاکھ پیغمبر ہماری طرف روانہ فرمائے. میرے دوست اچھی طرح جانتے ہیں وقت کے پیغمبر اپنی اپنی قوموں کے پاس گئے، تکلیفیں اٹھائیں، تانے سہے، لوگوں نے جملے کسے، کسی نے مجنوں کہا، کسی نے شاعر کہا، کسی نے کاہن کہا، کسی نے جادوگر کہا، سب کچھ برداشت کیا. یہ زبانی جملے تھے. اب کسی نے بستی سے نکالا، کسی نے پتھر مارے، کسی نے کانٹوں پہ سلایا، اللہ معاف فرمائے کسی نے سوشل بائیکاٹ کر دیا، لین دین ختم، آنا جانا ختم، شادی بیاہ ختم، کسی نے علاقے سے بھگا دیا، شہر سے نکال دیا. وقت کے پیغمبروں نے سب کچھ برداشت کی. آئے کیا کرنے کے لیے تھے وہ پیغمبر؟ وہ دنیا میں زراعت کا شعبہ سنبھالنے کے لیے نہیں آئے تھے کہ لوگوں کو پتہ چلے بیج کیسے ڈالنا ہے.
یہ کام کرنے پیغمبر نہیں آئے. وہ لوگوں کو یہ سکھانے نہیں آئے کہ بزنس کیسے کرنا ہے, 2 روپے سے 4 کیسے, 4 سے 8 کیسے, 8 سے 16 کیسے بنانے. پیغمبر یہ بتانے کے لیے بھی نہیں آئے. پیغمبر اس دنیا میں عمارتیں کھڑی کرنے, محل بنانے, بلڈنگ بنانے, باغات لگانے, یہ کام کرنے کے لیے بھی پیغمبر نہیں آئے. اللہ نے 1.25 لاکھ پیغمبروں کی ڈیوٹی صرف یہ لگائی کہ میں نے جنہیں صورت انسانی دے کر بھیجا, اے پیغمبروں تم جا کر انہیں سیرت انسانی دے آؤ. وہ پیغمبر صرف یہی کام کرنے کے لیے تشریف لائے کہ انسانوں کو انسان بنا دیا جائے. جو ظاہری انسان ہے انہیں باطنی انسان بنا دیا جائے, جو بیرونی انسان ہے انہیں اندرونی انسان بنا دیا جائے. صورت انسانی اٹھائے ہوئے لوگوں کو سیرت انسانی کے اخلاق سے, خصائل سے, آداب سے واقف کر دیا جائے اور ان اوصاف کا حامل بنا دیا جائے. وقت کے پیغمبروں نے ساری محنت صرف اسی وجہ سے کی. اور میں اپنے دوستوں, اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں, کسی بھی چیز کی قیمت تب بنتی ہے اور تب بڑھتی ہے جب اس چیز پہ محنت ہو چکی ہو. محنت نہ ہوئی ہو تو اس کا کوئی ریٹ نہیں ہے. میں اپنے بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں آپ کو ترازو میں 1 کلو مٹی جو بات گلی کوچے میں پڑی ہوتی ہے, میں وہ 1 کلو مٹی اٹھا کے آپ کو دوں, جناب یہ مٹی میں آپ کو 20 روپے میں دینا چاہتے ہیں, 15 روپے میں, 30 روپے میں دینا چاہتے ہیں, آپ وہ مٹی کبھی بھی مجھ سے نہیں خریدیں گے. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے مولانا ہماری یہ کس کام کی ہے, ہم اس کو کیا کریں, یہ تو ویسے ہی پڑی ہوئی ہے. لیکن اب میں کہتا ہوں کہ اگر اس مٹی کو اٹھایا جائے, پانی ڈالا جائے, اسے بھونا جائے, اس کا گارا بنایا جائے, پھر اس کی اینٹ کے سانچے میں اس کو ڈالا جائے, پھر اس کو کسی بٹھے پر, اینٹوں کے بٹھے پر اس کو پکایا جائے, یہ اینٹ بن جائے. اب یہ مٹی پہلے جس کو آپ مفت میں لینے کے لیے تیار نہیں تھے, اب اس مٹی کے لیے آپ اور میں مارے پھر رہے ہیں, کہاں سے اچھی ملے گی, کس پر محنت زیادہ اچھی ہوئی ہے, کون لکڑی کی آگ سے بنی ہوئی ہے, آپ اس کو تلاش کریں گے. اس پر تھوڑی سی محنت ہوئی, اس کا ریٹ بڑھ گیا. یہ محنت نہ ہوتی تو اس کا کوئی ریٹ نہیں تھا. میں بھی اپنے عزیز دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اس کی ویلیو اللہ نے محنت کے ساتھ ساتھ رکھی ہے. پیغمبروں, صحابہ, اہل بیت, قرآن, شریعت, دین, ہم ان چیزوں پر جتنا زیادہ عمل کرنے میں محنت کریں گے, اپنے اوپر قرآن کا رنگ چڑھائیں گے, جتنا جتنا رنگ قرآن کا گہرا ہوتا جائے گا ہماری ویلیو بڑھتی چلی جائے گی. میں ایک اور زاویے سے بات عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک لکڑی ہے جسے آپ ویسے کسی بڑھائی کو, کسی درخان کو آپ وہ لکڑی 1000 روپے میں بیچ آتے ہیں کہ جی آپ لیں, چارپائی بنائیں, فرنیچر بنائیں, آپ کرسی بنائیں, آپ کی لکڑی, آپ نے 1000 روپے میں اس کو وہ بیچ دی. اب اس آدمی نے, اس بڑھائی نے اس پر محنت کی, کہیں سے کاٹا, کہیں سے جوڑا, کہیں سے توڑا, کہیں سے ملایا, کہیں اس نے ٹوکے لگائے, کہیں اس نے گلو لگائی, کہیں اس نے ڈیزائن بنایا, اتنی اس نے محنت کی. اب جب محنت کر کے وہ فارغ ہوا, اب اس سے آپ پوچھیں کہ یہ جو لکڑی میں دے گیا تھا جس پر آپ نے 2 دن لگائے, اب یہ لکڑی کتنے کی ہے؟ وہ جواب دے گا جناب اب 10,000 روپے کی ہے. لکڑی تو وہی ہے جس کی قیمت 1000 تھی, میں 1000 لے کر اسے دے آیا تھا. اب یہ 9000 جو اس کا ریٹ اوپر ہوا ہے, یہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ محنت کی وجہ سے. اس لکڑی نے محنت کو قبول کیا, اس نے پالش کو قبول کیا, اس نے گلوں کو, اس نے ڈیزائننگ کو, اس نے رندے کی دھار کو قبول کیا, برداشت کیا. اب اس کا ریٹ پہلے سے کتنا بڑھ گیا. وقت کے پیغمبر جب انسانوں کے پاس تشریف لائے, انہوں نے بھی انسانوں کی لکڑیوں پر محنت کی, کہیں سے توڑا تو کسی جگہ جوڑا. آئے میں اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں توڑ جوڑ کا مطلب میں کیا بتانا چاہتا ہوں. وقت کے پیغمبروں نے انسانوں کو کہیں سے توڑا تو کہیں پر جوڑا. ایک طرف باپ ہے مگر وہ مشرک ہے, وقت کے پیغمبر نے وہاں سے تعلق توڑ دیا. مجھے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اور آپ کی سیرت میں اور آپ کی حدیث میں یہ واقعہ ملتا ہے. ایک بھانجا اپنے سگے ماموں کو قتل کر رہا ہے.
مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت میں یہ واقعہ ملتا ہے، ایک سگا بیٹا اپنے سگے باپ کو قتل کر رہا ہے، توڑ رہا ہے یہ تعلق باپ اور بیٹے کا، اور وہ پھر بعد میں سہما میرے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آقا میں نے اپنے باپ کو جو کہ کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے، میں آپ کی طرف سے لڑنے کے لیے پہنچا ہوا تھا، وہ میری تلوار سے قتل ہو گئے، میں نے تلوار چلا دی ہے، میرے پیارے پیغمبر مجھے بتائیے میں نے برا کیا یا اچھا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش تھے، اللہ کا قرآن پہلے بولا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، میرے پیارے سونے منمونے محمد میں نے جو جماعت آپ کو عطا فرمائی یہ اتنی عظیم اور اتنی پیاری جماعت ہے کہ دنیا کے سارے تعلق قربان کر سکتے ہیں مگر آپ کا تعلق نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کے دشمن کو یہ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے، چاہے وہ دشمن ماموں ہو، چاہے وہ چچا ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، اگر آپ کا دشمن بن کے آئے گا انہوں نے اسے تلوار کے نیچے دے دینا ہے، انہوں نے اپنے باپ اور بیٹے ہونے کا رشتہ نہیں دیکھنا، اس نے اس نظر سے دیکھنا ہے کہ اس وقت دشمن رسول بن کے آیا ہے، لہذا میری تلوار اس کے بارے میں یہی فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو دھرتی پر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اب ایک طرف سے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کاریگری کر رہی ہیں، ایک طرف سے توڑ رہے ہیں، ایک طرف سے توڑ دیا، حضرت عمر کو ماموں سے توڑ دیا، حضرت عمر کو باقی رشتہ داروں سے توڑ دیا، اور دوسری طرف اسی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو رنگ کے گورے ہیں، قد میں ایسے اونچے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں جب حضرت عمر ہمارے اندر ٹھہرے ہوتے تھے ہمیں لگتا تھا کہ باقی سارے پاؤں پر کھڑے ہیں، حضرت عمر گھوڑے پر سوار ہیں، اتنا نکلتا ہوا قد تھا، سفید و سرخ کلر۔ یہ تو حضرت عمر جب سے امیر المومنین بنے تھے تو کمزور ہو گئے۔ آج ہمارے یہاں بھی معاملہ کچھ عجیب سا ہے، اس دور کا معاملہ بڑا عجیب سا ہوتا تھا، امیر المومنین بننے کے بعد اتنے نڈھال ہو گئے کہ حکیموں کو ان کو پرہیزی غذا دینا پڑی۔ حکیموں نے کہا جناب آپ شہد استعمال کریں، آپ گھی استعمال کریں، وگرنہ آپ کی طبیعت بگڑتی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملہ فرمایا، جب تک کہ میری رعایا میں رہنے والے ایک عام آدمی کی پہنچ گھی تک نہیں ہوگی اس وقت تک عمر اپنے لیے گھی استعمال کرنا حرام سمجھے گا۔ اسی حالت میں زندگی گزاری، رنگ سیاہ پڑ گیا، گال اندر پچک گئے، چہرے انور کمزور ہو گیا، نڈھال ہو گئے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ مسجد نبی کے صحن میں پڑے پڑے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، میرے پیارے اللہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اور میں اپنے گزرنے والے 2 بزرگوں کی عمر کے قریب اپنی عمر گزار چکا ہوں، اب مہربانی فرما، اب مجھے سکون چاہیے، مجھے کسی جگہ سلا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا بھی ایسی قبول کی، اس سبز گنبد میں سوئی ہوئی 3 ہستیاں، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال، جناب ابوبکر کی عمر 63 سال اور جناب عمر کی عمر بھی 63 سال، 63 سالہ تینوں بزرگ وہاں سوئے ہوئے ہیں، آرام فرما۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وقت کے پیارے پیغمبر نے ان رشتہ داروں سے توڑا جو مشرک تھے، جو شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، اور جوڑا کس کے ساتھ؟ حبشے کے کالے بلال کے ساتھ۔ رنگ اور ہے، نسل اور ہے، خاندان اور ہے، ملک اور ہے۔ حضرت بلال مکہ مکرمہ کے رہنے والے نہیں ہیں، مدینہ کے رہائشی نہیں ہیں، عرب سرزمین کے بھی نہیں ہیں، وہ حبشہ سے کہیں سے آئے، بکتے بکاتے آئے، غلام بن کے آئے۔ پروردگار عالم نے جب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بھیجا تو ایک عربی کو ایک عجمی کا میرے پیارے نبی نے بھائی بنا دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر صرف اپنا بھائی نہیں کہتے، بلکہ محفلوں میں ایسا کئی مرتبہ ہوا، حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت بلال سامنے سے آئے، حضرت بلال کو آتا ہوا دیکھ کر حضرت عمر کھڑے ہوئے اور فرمایا جاء سیدنا بلال، ہمارا سردار بلال آ رہا ہے۔ یہ اخوت اور یہ محبت، میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بڑھائی لکڑی پر محنت کرتا ہے، کسی جگہ سے توڑتا ہے، کسی جگہ پہ جوڑتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محنت کی، شرک سے توڑ دیا، توحید سے جوڑ دیا، مشرک سے توڑ دیا، موحد سے جوڑ دیا۔
اور ایسا جوڑا کہ آج تک وہ جڑے ہوئے ہیں۔ میں تھوڑا سا اپنے دوستوں کو عرض کروں، عرب کے چاروں طرف مختلف ممالک ہیں، یمن ہے، فارس ہے، حبشہ ہے، روم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام نامی حضرت عبد الرحمن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام عبد الرحمن ہے۔ ابو ہریرہ محبت سے میرے آقا نے ان کو ایک مرتبہ فرمایا تھا تو انہوں نے اپنا نام ابو ہریرہ بنا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ عرب کے نہیں، مکہ کے نہیں، مدینہ کے نہیں، یمن سے ہیں۔ یمن سے آنے والا وہ اجمی عربیوں کا بھائی بن گیا۔ فارس سے آنے والا سلمان عربیوں کا بھائی بن گیا۔ روم سے آنے والا سہیب عربیوں کا بھائی بن گیا۔ حبشے سے آنے والا بلال عربیوں کا بھائی بن گیا۔ یہ اخوت، یہ بھائی چارہ، یہ رواداری کس نے پیدا کی؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان رشتہ داروں سے توڑ دیا جو شرک کے اوپر زندگی گزار رہے تھے، اور ان لوگوں سے جوڑا جو توحید پہ عمل کرنے والے تھے، چاہے وہ دوسرے ملکوں سے آئے۔ اب میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، مجاہدے کرائے، محنتیں کرائیں، صحابہ کرام تکلیفوں میں آئے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ظلم کی چکیوں میں پیسے، آگ کی بھٹیوں میں جلے، تیل کے ابلتے کڑاؤں میں پگھلے۔ صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دی، قیامت تک آنے والی پوری امت مل کر بھی کسی ایک صحابی کی قربانی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کتنی قربانیاں دی نبی کے صحابہ نے، اور ایسے ایسے موقعوں پر قربانیاں دی جن موقعوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، ایسے موقع کی آنکھیں باہر نکل جائیں، ایسے موقع کے کلیجے سینے سے نکل کر حلق میں آ جائیں، ایسے موقع کے جب انسان کی آنکھیں پتھرا جائیں، آسمان گھومتا ہوا محسوس ہو، مگر آفرین ہے میرے نبی کے صحابہ کو ان وفادارانے، جانثارانے، یارانے، گواہانے نبوت نے اتنے مشکل لمحات میں بھی اپنے پیارے پیغمبر کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑا، ان کے ساتھ رہے، پیار کیا، محبت کی، دکھ سکھ کے ساتھی بنے۔ میں کہنا چاہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، ان کو انسان بنایا۔ صورت انسانوں والی تھی تو سیرت بھی انسانوں والی، کردار انسانوں والا، اخلاق انسانوں والا، اٹھنا بیٹھنا انسانوں والا۔ ادھر جب میز تیار ہو جاتی ہے، کرسی تیار ہوتی ہے، آپ 1000 والی لکڑی 10,000 میں لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب میں دوسری جانب بھی کہنا چاہتا ہوں، انسان وہ انسان تھے عرب میں رہنے والے، ایک کے گھوڑے نے دوسرے کے گھوڑے سے پہلے پانی پی لیا تو 40 سال تک جنگ چلتی تھی، ایک کے اونٹ نے دوسرے کے اونٹ سے پانی پہلے پی لیا تو 30 سال تک جنگ چلتی تھی، نسلیں تباہ ہو جاتی۔ جنگ جاری ہے، ابھی تک چل رہی ہے، خون خرابہ ہو رہا ہے، درندے بن چکے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن چکے ہیں۔ یہ کیفیت تھی، اور ایک وقت یہ بھی آیا کہ جب باپ کے قاتل کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ محنت کس نے کی؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آقا نے کمال محنت کی، اور اس کمال محنت کے بعد آج یہاں کا وہ محنت کرنے والا بڑھائی محنت کرتا ہے، اس کی محنت کے بعد لکڑی کے خریدار آپ بنتے ہیں، میں بنتا ہوں، اس کی کرسی، اس کا بنا صوفہ آپ اور میں لے آتے ہیں، میز آپ اور میں لے آتے ہیں، فرنیچر آپ اور میں لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے سونے منظور محمد نے جن اصحاب پر محنت کی، اے دنیا والوں، ان صحابہ کا خریدار میں اللہ ہوں۔ کتنی محنت کی میرے پیارے نبی نے، کتنے کمال کے ساتھ، کتنے بے مثال طریقے پر ان کی ایک ایک زندگی کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں تھی دور کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے صحابہ کرام کا، میں آج کی لغت میں کہنا چاہتا ہوں، صرف ظاہر نہیں بلکہ الٹرا ساؤنڈ کر کے دیکھا، ایکس رے کر کے دیکھا، ان کے اندر تک سوائے مجھے اللہ کے ڈر کے کسی کا ڈر نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے ان کے دل کی پیمائش آزمائش کر لی۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، یہ صحابہ تقوی کے زیادہ حقدار تھے، تقوی ان کے لائق ہے، یہ تقوی کے لائق ہے۔ پروردگار عالم نے جب دیکھا کہ اتنی محنت کر لی گئی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اب ایک دوسرے کے باپ کے قاتل کو معاف کرنے پر تیار ہو گئے۔ اللہ فرماتے ان اللہ اشترا
من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اے نبی کے یارو اب میں نے تم سے تمہاری جانیں خرید لی, تمہارے مال خرید لیے, خریدار میں بن گیا, بدلے میں نے تمہیں جنت عطا فرما دی. سبحان اللہ. محنت میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, تو میرے پیارے نبی کا تیار شدہ مال اگر اللہ نہیں لے گے تو اور کون لے گا؟ اللہ خریدار بنے ہیں کہ واقعی یہ مجھے چاہیے, ایسے ہونا چاہیے. صداقت ویسی جیسے صدیق میں ہے, عدالت ویسی جیسے عمر میں ہے, شرافت ویسی جیسے جناب عثمان میں ہے, شجاعت ویسی جیسی جناب علی المرتضیٰ میں ہے. ہاں ذوق قربانی اور جانثاری کا ویسا جیسے جناب حسنین میں ہے. سیاست ویسی جیسے جناب عمرو بن عاص میں, جناب معاویہ بن ابی سفیان میں ہے. تقویٰ اور زہد ویسا جیسے جناب سلمان میں ہے, جناب ابوذر میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا میرے پیارے پیغمبر میرے معیار پر آپ نے محنت پوری کر دی ہے, لہذا اب تم مال دیتے جاؤ, میں رب تم سے تمہارا مال لیتا جاؤں. میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں جس چیز پہ محنت کی جاتی ہے اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. بہت قیمتی عنوان ہے, میں اس کو بہت کلوز کر کے اپنے دوستوں کے لیے اس کا ملک شیک بنا کر, اس کا نچوڑ, اس کا مکھن, اس کی کریم نکال کر اپنے دوستوں کو دینا چاہتا ہوں. جس چیز پہ محنت کی جاتی ہے اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے, محنت نہ ہو تو ریٹ نہیں بڑھتا. آج ہم انسانوں نے سوائے اپنے اوپر محنت کرنے کے باقی ہر چیز پہ محنت کی, کسی چیز کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا, ہر چیز پہ محنت کی. نتیجہ یہ نکلا کہ اس چیز کا ریٹ بڑھ گیا. ہم نے محنت کی, لوہے پر دروازہ بنا دیا, اس لوہے کا وزن کرو تو وزن کے لحاظ سے تو اس کی قیمت 1000 روپیہ نہیں بنتی, اور اگر ویسے اس کو پوچھو بازار میں جا کر کے ہم نے ایک گیٹ خریدنا ہے, ہم نے ایک دروازہ خریدنا ہے, تو جواب ملے گا جی وہ 20,000 کا ملتا ہے. تو یہ 20,000 لوہے پر انسان نے محنت کی, لوہے کا ریٹ بڑھا دیا. پلاسٹک پر ہم نے محنت کی, ایک پلاسٹک کا پائپ ویسے اگر آپ کسی کباڑی کے پاس جا کر بیچیں اس کا کیا ریٹ بنتا ہے, اور اگر آپ نیا پائپ خریدیں جس پر محنت کی ہوئی ہے اس کا ریٹ آپ کو بتا دے گا کہ کیا قیمت ہے. آپ اندازہ کرتے جائیں, چمڑے پر, لیدر پر ہم نے محنت کی, اس کا جوتا بنایا, اس کی شوز بنائے, سینڈل بنایا, بوٹ بنائے, اس کی قیمت بنی ہے, اس کی قیمت بڑی ہے. ویسے ہی اگر وہ چمڑے کا ٹکڑا ہوتا تو اس کی کیا ویلیو ہے, اس کو کس نے پوچھنا تھا. انسان نے اس پر محنت کی. آپ دھاگے دیکھیں, ایک طرف صرف دھاگے رکھے ہوئے ہیں, آپ سے یہ دھاگے کون خریدے گا. دوسرے طرف ان دھاگوں سے اگر آپ کپڑا بنائیں, ان دھاگوں سے جرابیں بن جائیں, ان دھاگوں سے آپ کوئی اور چیز بنائیں, اب اس چیز کا ریٹ بنے گا, اس کی قیمت بنے گی. میں اپنے دوستوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, امید ہے یہ بات میرے بھائیوں کے سینوں میں رہے گی, دلوں میں رہے گی. جس چیز پہ محنت ہوتی ہے اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. آپ ایک پنکھے کو لے لیں, اس پنکھے کا وزن, اس میں لوہا کتنا ہوگا, اس کا کتنا وزن ہوگا. جب یہ خراب ہو جاتا ہے, ناقابل استعمال ہو جاتا ہے, ریوائنڈنگ کے قابل بھی نہیں ہوتا, جب ہم اس کو جا کر کباڑی کے بعد بیچتے ہیں یہ کتنے میں بکتا ہے, یہ 200 300 400 روپے اوپر نہیں جاتا. اور ویسے اگر ہم نیا ہوتا خریدنے کے لیے جائیں اس میں بھی وہی لوہا ہے, لیکن وہ 5,000 6,000 7,000 اس کی قیمت ہے. تو اس پہ انسان نے محنت کی, لوہے کی قیمت بن گئی. پلاسٹک پہ محنت کی, پلاسٹک کی قیمت بن گئی. تار ہیں, اس کے بعد پلاسٹک لگا ہوا ہے, ہم نے محنت کی. اس محنت کی وجہ سے اس کا ریٹ بنا. آپ جہاز دیکھیں, جہاز میں لوہا لگا ہوا ہے, اس لوہے پر انسان نے کیا محنت کی کہ انسان کی خریداری سے بھی آگے جا سکتا ہے. پرائیویٹ طور پر کوئی آدمی اس کو خرید نہیں سکتا, ہیلی کاپٹر کو کوئی پرائیویٹ آدمی خرید نہیں سکتا, اس کی قیمت اتنی بڑھ گئی, لوہے پہ محنت ہوئی. میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں, انسان جس چیز پہ محنت کرتا ہے اس کا ریٹ بنتا ہے. اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے دربار میں میری قیمت بڑھ جائے تو انسان کو چاہیے کہ تھوڑی سی محنت اپنے اوپر بھی کرے. جس دن میں اپنے اوپر محنت کرنا شروع کروں گا تو دربار الہی میں میرا ریٹ بڑھتا جائے گا, وہی بڑھتی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ خریدار بن جائیں گے, ریٹ بڑھائیں گے, اتنے میں اس سے بھی زیادہ مہنگا میں اس انسان کو خرید لیتا ہوں. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس پر محنت کریں. اور پھر میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, ایک جرسی وہ ہے جو آپ بنائیں, میں بناؤں, اسپیکر ہے, ایک جیکٹ ہے اس کو آپ بنائیں, میں بناؤں. اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی ایسی کمپنی بنائے کہ جس کمپنی کا ایک اچھا معیار ہے مارکیٹ میں, اس کا ایک اچھا نام ہے,
تو اس میٹر کی قیمت الگ ہوگی، کمپنی کے مونوگرام کی قیمت الگ ہوگی. لوگ کہیں گے کہ فلاں کمپنی کا مال ہے اور وہ مال تو ایسا ہوتا ہے. میں بھی کہنا چاہتا ہوں ہم اپنے اوپر محنت کریں، محنت اللہ کے قرآن اور اپنے پیارے نبی کے فرمان کے مونوگرام کے مطابق کریں گے تو ہمارا ریٹ بڑھ جائے گا، ہماری ویلیو بڑھ جائے گی، قیمت بڑھ جائے گی. ہم انسانوں نے ظاہر پر کتنی محنت کی، تفصیل کا موقع نہیں، میں صرف جھلک کے طور پر کہنا چاہتا ہوں. صرف انسان یہ سوچ لے کہ میرے سر پر جو بال ہیں، مرد ہو چاہے عورت ہے، مرد ہو چاہے عورت ہے، انسانی سر پر جو بال ہیں، صرف ان بالوں کو سنوارنے، بنانے، درست کرنے، بڑھانے، چمکیلا رنگیلا ملائم کرنے کے لیے ہم نے کتنے پاپڑ بیلے. دنیا میں شیمپو انڈسٹری جتنی بھی ہے وہ صرف ان بالوں کی چمک دمک زرق برق گہما گہمی کے لیے بنائی گئی. دنیا میں جتنے شیمپو ہیں ان کا کوئی کام نہیں سوائے بالوں کے. کتنی کیٹاگری ہیں، کس انداز کے شیمپو ہیں، کوئی مہنگا ہے، کوئی سستا ہے، کوئی ہمارے ملک ہے، کوئی بیرون سے آتا ہے، امپورٹڈ ہے. ہم یہ ساری چیزیں اگر یہ خریدتے ہیں یا بنانے والے اس پہ محنت کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ انسان کے بال ٹھیک ہو جائیں، لمبے ہو جائیں، صاف ستھرے ہو جائیں، چمکدار ہو جائیں. بالوں پر ہم نے کتنی محنت کی. پھر آگے آ جائیں چہرے پر، اس چہرے کو صاف کرنے کے لیے کتنے لوشن بنائے گئے، اسے گورا چٹا کرنے کے لیے کتنے لوشن بنائے گئے مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں. کوئی ایک میڈیکل سٹور بتائیے کہ جہاں یہ چیزیں نہ ملتی ہوں. ہم کریمیں دیکھ لیں مارکیٹ میں کتنی کریمیں. سب سے زیادہ ہم نوجوان جن چیزوں کی خریداری کی طرف جاتے ہیں، خشکی کی پرواہ نہیں ہے ہمیں صرف اپنے آپ کو گورا سفید چٹا کرنے کی ایک دھن لگی ہوئی ہے، ایک شوق لگا ہوا ہے. ہم اپنے ظاہر کو اتنا بنانے سنوارنے کی کوشش میں ہیں. صابن بنے ہوئے ہیں، کریمیں بنی ہوئی ہیں، لوشن بنے ہوئے ہیں صرف منہ کے لیے، اور عورتیں تو مردوں سے بھی زیادہ ان چیزوں کو استعمال کرتی ہیں. پھر آگے آ جائیں کہ ہم اپنے بدن پہ کپڑا پہنتے ہیں. کپڑے کی کتنی بڑی انڈسٹری ہے، کتنی ملیں، کارخانے، کراچی، فیصل آباد، لاہور بھرا ہوا ہے. یہ کپڑا صرف انسانی جسم کے لیے. پھر آپ دیکھ لیں کہ جوتوں کی، شوز کی کتنی بڑی انڈسٹری ہے، کمپنیاں، فیکٹریاں، مارکیٹیں، ملیں بھری ہوئی ہیں صرف انسان کے پاؤں میں جوتا پہنانے کے لیے. انسان اپنے ظاہر پر کتنی توجہ دیے ہوئے ہے. اور تھوڑا سا ہم دیکھ لیں کہ جو میرے سینے میں دل دھڑک رہا ہے، میں اس کی دھڑکنوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے کیا محنت کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پورا جسم بنایا یہ تیرے کاموں کے لیے. اے انسان میں نے تیرے اندر دل رکھا، یہ تیرے لیے نہیں ہے، میرے لیے. اس دل کی دھڑکنوں میں نام اللہ، اس دل کی دھڑکنوں میں نام خدا، اس دل کی دھڑکنوں میں یاد مصطفیٰ. پروردگار عالم نے ہمیں یہ سبق دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو تو دل میں دل والے کو بٹھاؤ، دل پرسکون ہو جائے. میں اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ اپنی والدہ محترمہ کو اپنے گھر سے نکال کے گلی میں بٹھا لیں. آپ کے پورے رشتہ دار، آپ کے آس پاس والے، آپ کے ہمسائے سارے کام جائیں گے. میاں یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے اپنے گھر میں بٹھائی ہوئی والدہ کو باہر بٹھا دیا گلی میں. والد صاحب کو، بیٹوں کو، بچوں کو، دودھ پیتے بچے کو آپ نے باہر بٹھا دیا. ان کی جگہ گھر ہے، ان کو گھر میں بٹھائیں. آج ہم نے کیا کیا؟ برا مت منائیے گا، میں نے اپنے سینے کے اندر دھڑکتے ہوئے اس دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی جڑیں کاٹ کاٹ کے اللہ کی محبت کو باہر ڈالا. اور میں نے اس کی جگہ کس کی محبت؟ بتوں کی محبت. مکہ مکرمہ میں وہاں ایک اور قسم کے بت ہوتے تھے، لکڑی کے، پتھر کے. ان بتوں کو وہ لوگ دلوں میں جگہ دیتے تھے، گھروں میں، دکانوں میں، مارکیٹوں میں جگہ دیتے تھے. آج ہم نے اس کی جگہ ایک اور بت رکھے ہوئے ہیں. کوئی کس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی کس کے پیچھے، کسی نے گاڑی کو بت بنایا ہوا ہے. ایسی ہو، 50 لاکھ کی ہو، 1 کروڑ کی ہو، مجھے کسی نہ کسی طریقے سے مل جائے، کیسے ہو، میرے پاس ہونی چاہیے. کسی نے کسی اور کو بت بنایا ہوا ہے، کوئی کسی مرد کی، کوئی کسی عورت کی محبت کی میں گرفتار ہے، مبتلا ہے. اس کا کاروبار تباہ، اس کی دکانداری تباہ، اس کا بزنس، اس کی ملازمت تباہ ہو گئی اس محبت میں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اگر تم فرماتے ہیں جب تم دل میں میری جگہ کسی اور کو بٹھاؤ گے تو تباہی تو ہوگی، بربادی تو ہوگی. دل میں جب تک دل والا نہیں بیٹھے گا اس وقت تک یہ دل پرسکون بھی نہیں ہوگی. غیروں کی محبت میں بیچارے مارے پھرنے والے سکون کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتے. راحت
کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالی نے سکون حرام قرار دیا. سکون اللہ کے نام میں ہے, سکون اللہ کی یاد میں ہے. یہ کہنے والا کہتا ہے نہ غرض کسی سے نہ واسطہ, مجھے کام اپنے ہی کام سے, تیرے ذکر سے, تیرے شکر سے, تیری یاد سے, تیرے نام سے. سبحان اللہ. یا اللہ مجھے تجھ سے واسطہ ہے. اور میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں, بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں محبت اور تعلق اور یاری اور عشق یہ جو کچھ بھی ہے ہمیں اس سے لگانا چاہیے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے, جس سے جدائی کا ڈر نہ ہو, بے وفائی کا ڈر نہ ہو. ایسا تعلق لگانا چاہیے. اور وہ 2-4 دوست ہیں جن سے وہ تعلق لگایا جا سکتا ہے. تعلق قرآن سے ہم لگائیں, تعلق یاد مصطفیٰ سے لگائیں, تعلق اللہ کی ذات سے لگائیں. ہم سمندروں کے اوپر ہوں گے, قرآن پھر بھی ساتھ ہوگا. ہم وہاں قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں. ہم جنگلوں میں چلے جائیں, اللہ کی یاد وہاں بھی ہوگی, ذکر وہاں بھی ہوگا. ماں باپ نہیں ہوں گے, بیوی نہیں ہوگی, بچے نہیں ہوں گے, سجن نہیں ہوں گے, دوست نہیں ہوں گے, لیکن یہ دین, یہ شریعت, یہ قرآن, یہ اللہ, یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, یہ وہاں بھی ساتھ ہوگا. تو ہمیں تعلق لگانے کے لیے دیکھنا چاہیے کہ تعلق لگانے کا مستحق کون ہے. میرے سمجھدار سیانے دوست میرے سامنے بیٹھے ہوئے, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ہم جوتے خریدنے کے لیے جاتے ہیں, ہم کپڑا خریدنے کے لیے جاتے ہیں, ہم دکاندار سے کہتے ہیں میں نے پائیدار مضبوط جوتا خریدنا ہے, کمپنی کا ہو, یوں نہ ہو کہ دوسرے مہینے پھٹ جائے. ہمیں کمپنی کا مال چاہیے, مضبوط و پائیدار ہو. تو اگر ہم جوتا, کپڑا, ان چیزوں کی خریداری سے پہلے پائیداری دیکھتے ہیں, مضبوطی دیکھتے ہیں, تو مجھے دوست بنانے سے پہلے بھی, یاری سے پہلے پائیداری دیکھنی چاہیے کہ میں جس کو اپنا محبوب بنا رہا ہوں, جس کو اپنا سجن, اپنا یار بنا رہا ہوں, اس میں پائیداری بھی ہے یا نہیں ہے. وہ کیسا محبوب ہے جو مر جائے, وہ کیسا محبوب ہے جو بیمار پڑ جائے, وہ کیسا محبوب ہے جو کسی موڑ پر مجھے چھوڑ جائے یا میں اسے چھوڑ جاؤں. تعلق اس کو تو نہیں کہتے. تعلق وہ ہے, زندگی تھی تب بھی کٹھے تھے, مکہ میں تب بھی کٹھے تھے, مدینہ میں تب بھی کٹھے تھے, زندگی تھی تب بھی کٹھے تھے, اب قبر میں سوئے ہوئے ہیں تب بھی کٹھے ہیں. اس کو تعلق کہتے ہیں, اس کو محبت کہتے ہیں, اس کو پیار کہتے ہیں. ہم یہ تعلق اور یہ محبت لگائیں. میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے باقی چیزوں پر محنتیں کی ہیں, ان چیزوں کا ریٹ بڑھ گیا ہے, لیکن آج انسان کا ریٹ کم ہوتا جا رہا ہے. کوئی دوست کبھی کبھی کہتے ہیں جی انسان نے بڑی ترقی کر لی ہے. میں یہاں ایک جملہ اپنی طرف سے لگانا چاہوں گا, انسان نے ترقی نہیں کی, انسان پیچھے جا رہا ہے. ترقی لوہا کر رہا ہے, ترقی پلاسٹک کر رہا ہے, ترقی شیشہ کر رہا ہے, ترقی تو آج مادہ کر رہا ہے. ہم ترقی نہیں کر رہے, ترقی بھاپ کر رہی ہے, ترقی گیس کر رہی ہے, ترقی تو بجلی انرجی کر رہی ہے. ہم کیا ترقی کر رہے ہیں؟ انرجی نے کیا کیا کارنامے کر دیے, انرجی نے کیا کچھ کر دیا, پیٹرول نے کیا کچھ دکھا دیا ہمیں. 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے لوہے کو دوڑا دیا روڈ پر. یہ پیٹرول کے کرشمے ہیں, یہ سی این جی کے کرشمے ہیں. اس نے پلاسٹک کو دوڑا دیا, لوہے کو دوڑا دیا. لیکن میری چال پہلے سے بھی سست ہو گئی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوہے کو ترقی نہیں ملی تھی, پلاسٹک پیچھے تھا, لوہا پیچھے تھا, مادہ پیچھے تھا, انسان آگے تھا. انسان کو باپ کے سامنے بولنے کا پتہ تھا, انسان کو اولاد کی تربیت کا پتہ تھا, بھائیوں کے ساتھ رہن سہن کا پتہ تھا, انسانیت تھی. لیکن آج جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے, دنیا کی ساری چیزوں کو میں آگے بھیجتا جا رہا ہوں اور میں خود پیچھے ہوتا چلا جا رہا ہوں. جس کو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین, کہ میں نے انسان کو بڑی اعلیٰ شکل صورت میں بنایا, لیکن پھر انسان نہ بنا, تو پھر میں نے اس کو اسفل سافلین ڈالا, نیچوں سے نیچے, گہرائیوں میں, ایسی گہرائیاں کہ جہاں سے یہ اٹھ نہ سکے جب تک کہ مجھ اٹھے ہوئے رب کو نہ منائے. میں اپنے دوستوں, اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں ہم اس پر توجہ کریں. ایک واقعہ آخر میں عرض کر کے بات میں کنارے لگاتا ہوں. ایک بادشاہ کے وزیر ہیں, کوئی عام ہوتا نہیں ہے, منسٹری بہت بڑی چیز ہے. آج جس کو مل جائے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا لطف کیا ہے, اس کے مزے کیا ہیں. ایک بادشاہ کا وزیر ہے, بالکل بادشاہ کے قریب رہتا ہے, مصاحب خاص, بادشاہ کا خاص وزیر. وہ خود کہتا ہے کہ بادشاہ نے ایک دن تمام وزراء کو دعوت نامہ بھیجا, مجھے بھی کہا کہ تم نے سب کو کہنا ہے, خود بھی آنا ہے, اور میں اس محفل میں
تمام وزراء کو ایک سوٹ گفٹ کے طور پر دینا چاہتا ہوں، خلعت فاخرہ، وہ لباس جس پر تم فخر کر سکو کہ ہمیں بادشاہ نے دیا۔ محفل جم گئی، منعقد ہو گئی، جو مہمان آنے تھے محفل میں آ چکے، بادشاہ بھی آ گیا۔ بادشاہ نے گفتگو کی کہ تمہاری کارکردگی میں نے دیکھی ہے، تمہاری کارکردگی سے میں مطمئن ہوں، اور اسی خوشی میں میں تم سب کو خلعت فاخرہ دے رہا ہوں۔ اور اس نے تمام کو وہ سوٹ پہنا دیے یا وہ جبے پہنا دیے جو وہ پہنانا چاہتا تھا، سب نے پہن دیے۔ وہ قریبی بیٹھا ہوا وزیر، اس نے بھی جبہ پہنا ہوا ہے، اسی دوران اسے زور سے چھینک آئی، چھینک کے نتیجے میں ناک سے پانی نکلا۔ فوری طور پر اس کے پاس کوئی اور کپڑا موجود نہیں تھا جس سے وہ اپنی ناک کو صاف کرتا، ناک کے پانی کو صاف کرتا۔ مجبوراً اس نے بادشاہ کے دی ہوئی خلعت فاخرہ کا ایک پلو اٹھایا اور اس نے اپنی ناک کو صاف کیا۔ اس وقت بادشاہ کی نظر بھی اسی پر فوکس ہو گئی کہ جب اس وزیر نے اس خلعت کے ایک ٹکڑے سے اپنی ناک کو صاف کیا، بادشاہ نے دیکھ لی۔ بادشاہ نے محفل برخاست کر دی۔ غصے میں بادشاہ آگ بگولا ہوا اور بادشاہ نے اسے کہا کہ تجھے اتنا لحاظ نہیں آیا کہ یہ کپڑا تجھے کس نے دیا ہے؟ یہ شاہی لباس میں نے کتنی محنت سے بنوایا اور میں نے اعزاز کے طور پر تمہیں دیا ہے، تجھے ناک صاف کرنے کے لیے یہی میرا کپڑا ملا تھا جو ابھی ابھی میں نے دیا۔ بادشاہ ناراض ہو گیا۔ بادشاہ کی ناراضگی کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ وزیر اس بادشاہ پر بادشاہ سے بھی زیادہ ناراض ہے، اس نے ریزائن دے دیا۔ جناب میری معافی، میں وزارت سے چھٹی لینا چاہتا ہوں، یہ میرا استعفیٰ ہے، آپ قبول فرمائیں۔ استعفیٰ دے دیا، واپس آیا اپنے گھر میں۔ اس وقت کے جو نیک لوگ تھے ان کی صحبت اختیار کی، لوگ جمع ہوئے، کہنے لگے اتنی بڑی چیز آپ نے ٹھکرا دی، وزارت چھوڑ دی، کیا کچھ آپ کو ملا کرتا تھا بادشاہ کے دربار سے، کیا نعمتیں تھی، کیا وقار، کیا عزت، ایک ہو ہا تھی آپ کی، ہر طرف ہٹو بچو کی صدائیں تھی، آپ جہاں جاتے تھے لگتا تھا کہ بادشاہ آ گیا، اور آپ وہ سب کچھ چھوڑ آئے ہیں، وجہ تو بتائیں۔ اس وزیر نے جو بعد میں بزرگ بنے، اس نے بڑا پیارا جملہ کہا، میں چاہتا ہوں میرے بھائیوں کے دلوں میں یہ جملہ گونجتا رہے۔ اس نے کہا میں حیران اس بات پر ہوں کہ بادشاہ نے مجھے ایک لباس ایک دن دیا، ایک لباس دیا، اس لباس کی مجھ سے تھوڑی سی ناقدری ہو گئی کہ میں نے ناک صاف کر لی، بادشاہ اس پر آگ بگولا ہو گیا اور مجھے محفل سے اٹھا دیا اور مجھ پہ روٹھ گیا، مجھ سے ناراض ہو گیا، خفا ہو گیا، باتیں کرنے لگ گیا۔ میں حیران اس بات پر ہوں کہ اس نے ایک دن مجھے صرف قمیض پہنائی، اس قمیض کی تھوڑی سی بے حرمتی میں نے کر دی، مجھ پر اتنا غصہ ہے۔ میں دل میں اس دن سے اب تک سوچ رہا ہوں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت والے خلعت فاخرہ پہنائی، انسانی لباس پہنایا، انسانی کیسنگ اللہ نے مجھے پہنائی۔ اے انسان، میں نے ظاہر انسانوں والا دیا، اب تیرے اندر بھی انسانیت بولنی چاہیے، تو بولے تو پتہ چلے انسان بول رہا ہے، تو سنے تو پتہ لگے انسان سن رہا ہے، تو سوچے تو پتہ چلے انسان سوچ رہا ہے، تو پکڑے تو پتہ چلے انسان پکڑ رہا ہے، تو چلے تو پتہ چلے کہ انسان چل رہا ہے، تیرے اٹھنے بیٹھنے بولنے رہنے سہنے جو اپنے انفرادی اجتماعی معاملات کرنے سے پتہ چلے کہ تو انسان ہے۔ 40 سال سے اللہ نے مجھے یہ خلعت دی ہوئی ہے، میں نے اس خلعت سے کہیں کتوں والا کام کیا، کہیں گدھوں والا کام کیا، کہیں ڈنگروں والا کام کیا۔ میں تو یہ پوچھنا چاہتا، میں تو یہ سوچ رہا ہوں بادشاہ کو ایک دن میں اتنا غصہ آیا ہے، میں نے 40 سال اللہ کی دی ہوئی اس انسانیت کو کہاں کہاں مٹی میں ملایا، پتہ نہیں میرا رب اگر مجھ سے پوچھ لے گا تو میں اپنے مالک کو کیا جواب دوں؟ اللہ نے مجھے بنایا انسان تھا، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، میں نے اس کو انسان بنایا تھا مگر اس کے کرتوت کتے والے۔ اللہ کافروں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو کان دی آنکھیں دی، مگر ان ظالموں نے ان کانوں سے اللہ کے نبی کی بات نہیں سنی، ان نے ان آنکھوں سے اللہ کی کتاب کو نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، اے میرے پیارے تم گواہ رہنا، یہ جانور ہیں، یہ ڈنگر ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی پیچھے۔
ڈنگر کو بھی پتا ہوتا ہے یہ مجھے چارہ ڈالنے والا میرا انسان میرا مالک ہے، میں نے اس کے سامنے دو ملانی ہے، میں نے اس کے بیٹے کو، اس کی بیوی کو، اس کی والدہ کو، اس کے گھر کے تمام افراد کو کچھ نہیں کہنا، باہر والے کو میں نے جو ہے نا وہ اندر داخل نہیں ہونے دینا، اس کے تمام اہل خانہ کی میں نے عزت کرنی ہے، اور وہ عزت کرتا ہے۔ مگر یہ کیسا انسان ہے جسے میں نے پیدا کیا، جسے میں نے عزت دی، جسے احسن تقویم میں نے پیدا کیا، اب جب میں نے وقت اپنا نبی اس کے پاس بھیجا تو یہ اس نبی کے سامنے ہوتا ہے، اس نبی کی باتیں ماننے کی بجائے اسے اعراض کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے تو مجنون ہے، تو شاعر ہے، یہ تو میرے پیغمبروں کو بک بک کرنے لگ گیا ہے، اس کو اپنے مالک کی پہچان نہیں رہی۔ میں اپنے عزیز دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں آج کی اس محفل میں جو بات میں رکھنا چاہتا تھا وہ یہی تھی کہ اللہ نے ہمیں ظاہری انسان بنایا، اب ہمیں چاہیے کہ ہم باطنی انسان بنائیں، ہم اندر سے بھی انسان بنائیں۔ کیسنگ سے بات نہیں چلے گی، کیسنگ آپ کیسنگ تو بدلی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل میں ایک قوم تھی جس کو اللہ نے فرمایا تھا خبردار تم نے یہ کام نہیں کرنا، ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کی بات نہ مانی، جانوروں والے کام کیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ٹھیک ہے کونوا قردۃ خاسئین، تم بندر بن جاؤ کیونکہ تمہارے کرتوت بندروں والے ہیں، تو تمہیں انسانوں والی شکل کیسے اچھی لگے گی، لہذا جس طرح تم باطنی طور پر بندر ہو تم ظاہری طور پر بھی بندر بن جاؤ۔ وہ خنزیر بن گیا، کونوا قردۃ، وہ بندر بن گیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شکلیں بگاڑ دی۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان بنایا تو ہمیں اپنے کردار سے ثابت کرنا چاہیے کہ ہم انسان ہیں، ہم محنت کریں، اپنے اوپر محنت کریں، اپنی انسانیت پہ محنت کریں، آنکھ پہ محنت کریں۔ آنکھ پہ پتہ نہیں کتنی محنتیں کی جاتی ہیں، سرما لگایا جاتا ہے، گجرا لگایا جاتا ہے آنکھ کے ظاہر کو بنانے کے لیے، ہم کتنی محنت کرتے ہیں اپنے گالوں پر، اپنی پیشانی پر، اپنی ناک پر۔ ایک صرف آپ اندازہ کریں، مستقل ڈاکٹر ہے، ناک کان گلے کا مستقل ڈاکٹر ہے، دل کا الگ ڈاکٹر ہے، دانت کا الگ ڈاکٹر ہے، دماغ کا الگ ڈاکٹر ہے، ایک ایک چیز کے اندر پتہ نہیں اللہ نے کتنی لمبا سسٹم رکھا، اس کو سنبھالنے کے لیے الگ الگ لوگ ہیں۔ جس طرح اللہ نے یہ انسانوں والی چیزیں دی تو اسی طرح دماغ کو درست کرنے کے لیے، انسانیت کے اندر کو درست کرنے کے لیے، آنکھوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی اس سے ایک اسپیشلسٹ ہوتے ہیں۔ ایک اسپیشلسٹ وہ ہے جو آپ کی آنکھ کے ظاہر کو دیکھتا ہے، آپ کی یہ نگاہ ٹھیک کرتا ہے کہ نظر آپ کو دور آئے، دور تک آپ دیکھیں، آپ کی قریب کی نگاہ بھی ٹھیک ہو، دور کی نگاہ بھی ٹھیک ہو۔ ایک اسپیشلسٹ وہ ہوتا ہے جو آپ کی نظر کو اتنا تیز کر دیتا ہے کہ آپ کو حلال اور حرام کا پتہ چل جائے۔ ڈاکٹر میں محنت کرنی ہے تو مجھے رات اور دن کا پتہ چلے گا، مجھے یہ پتہ چلے گا یہ گلی ہے، یہ چوک ہے، یہ مارکیٹ ہے، یہ بازار ہے، مجھے اس کا پتہ چلے گا۔ ابا جی آئے ہوئے ہیں، چچا جی آئے ہوئے ہیں، ماموں آئے ہوئے ہیں، یہ میرا کزن ہے، یہ پتہ چلے گا۔ اس نے آنکھ کا علاج کرنا ہے، آنکھ سے یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ اور جب ہم کسی مستند عالم دین سے اپنی آنکھوں کا روحانی علاج کروائیں گے تو جسمانی علاج سے باپ نظر آتا ہے، روحانی علاج سے باپ کا ادب نظر آتا ہے۔ ظاہری آنکھ سے ماں نظر آتی ہے، روحانی آنکھ سے ماں کی قدر و قیمت نظر آتی ہے۔ ظاہری آنکھ سے استاد نظر آتا ہے، اندرونی آنکھ سے استاد کا ادب احترام نظر آتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن پہ محنت کریں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری طور پر جس طرح مکرم بنایا، ہم اندرونی طور پر بھی مکرم بن جائیں، محترم بن جائیں۔ اور عزت کس میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں عزت ایمان میں ہے، عزت دین میں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، میں یہ آخر میں بات کر کے بات ختم کروں، سورۃ المنافقون میں ہے، منافقین نے ایمان والوں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ جو مکہ سے چل کے مہاجرین آئے ہیں، ان کے پلے ہے ہی کچھ نہیں، گھر نہیں، ان کا در نہیں، ان کی اولادیں نہیں، ان کی بیویاں ساتھ نہیں، کاروبار نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، ہمارے اوپر آ کے بوجھ بن گئے، ان کو کھانا ہم دیں، ان کو رہائش ہم دیں۔ منافقین میں کچھ نہیں، یہ بات نہیں۔ اور قرآن کریم میں وہ نقشہ کھینچا گیا، اللہ فرماتے ہیں یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ میں تھوڑا سا اس کا پس منظر بیان کر دوں۔ عبداللہ ابن ابی جو مشہور منافق اور رئیس المنافقین ہے، جس کا نام بچہ بچہ جانتا ہے، مدینہ کا سب سے بڑا منافق، جس نے سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے کا آغاز کسی بدبخت نے کیا اور اس کے ہم نواؤں نے اس کا ساتھ دیا۔ تو اس نے عبداللہ ابن ابی نے ایک جنگ، یہ بظاہر کیونکہ مسلمان بن کے رہتا تھا، صحابہ کرام کے آگے پیچھے یہ رہ جاتے، تو یہ اپنے جب
اس کے دو چار اس کی سوچ والے بندے اس کے ساتھ آ کے بیٹھتے تو یہ اپنے دل کی بھڑاس نکال لے گا. تو اس نے اپنے دو چار لوگوں میں بیٹھ کر اس نے کہا کہ یہ ہم جب سے یہ مدینہ میں یہ آئے ہیں مسلمان مکہ سے آئے ہیں تب سے ہم تو مصیبت میں پھنس گئے, ان کو کھانا کھلاؤ, ان کو رہائش دو. تو اب ہم جب مدینہ میں واپس جائیں گے تو ہم ایک کام کریں گے کہ جو ہم عزت والے ہیں ہم سارے عزت والے مل کر ان ذلیلوں کو نکال دیں گے. نعوذ باللہ. اس نے نبی کے مہاجرین صحابہ کو ذلیل کہا. نعوذ باللہ, استغفر اللہ, یہ لفظ اس نے بولا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بڑی عجیب ذات ہے. اللہ فرماتے ہیں یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. میں زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہوں. مرغی سے انڈا, انڈے سے مرغی اللہ نکالتے ہیں. اور ادھر اللہ فرماتے ہیں میں کافر سے مومن اور مومن سے کافر بھی نکالتا ہوں. عبداللہ ابن ابی خود صرف منافق نہیں, رئیس المنافقین, اور اس کا جو بیٹا ہے وہ سچا اور پکا مسلمان, نبی کا صحابی, عزت دار صحابی. جب اس ظالم نے یہ بد کی تو اس کا وہ سگا بیٹا وہ صحابی وہ بھی محفل میں موجود. انہوں نے یہ بات سنی, فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور جا کے عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر, میں نے آپ کے بارے میں آپ کے مہاجر صحابہ کرام کے بارے میں ایک گھٹیا بات اپنے باپ کی زبان سے سنی ہے. میں جناب سے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں, آپ مجھے اجازت دے دیں میں اپنے باپ کا سر تن سے جدا کر دوں, اس کو قتل کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے بدلتے ہوئے تیور دیکھے آپ نے سختی سے منع فرمایا کہ عبداللہ ایسا نہیں کرنا. بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا, عبداللہ بن عبداللہ, باپ کا نام بھی عبداللہ, بیٹے کا نام بھی عبداللہ. آپ نے فرمایا عبداللہ ایسا نہیں کرنا, اپنے باپ کو کچھ نہیں کہنا. باپ تیرا بظاہر کلمہ پڑھتا ہے, لوگ کہیں گے کہ مسلمان کو مار رہے ہیں, آپ کچھ نہ کہیں. حضرت عبداللہ فرماتے میں تو اندر سے جھلس گیا کہ اس کی یہ بات بھی دل میں ہے اور اب میں کیسے ادھر سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا. خیر میں قتل تو نہیں کر سکتا تھا, میں وہاں سے واپس آیا اور واپس آ کر جب وہ محفل ختم ہوئی میرے بابا ذرا ایک طرف اکیلے ہوئے, میں چپکے سے آگے پہنچ گیا. میں نے اپنے بابا جی کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا. میں نے کہا آپ نے کیا کہا ہے تھوڑی دیر پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور نبی کے صحابہ کے بارے میں کہ وہ سب نعوذ باللہ ذلیل ہیں اور تم عزت والے ہو, تم نے یہ کیوں کہا؟ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ اگر میں نے کہہ بھی دیا تو پھر کیا ہے. اس کو اپنا نفرہ تھا کہ میں باپ ہوں وہ بیٹا ہے. اس نے کہا تو نہیں سمجھتا میں اس وقت تیرے پاس میں بیٹا بن کے نہیں آیا, یہ تلوار لے کر آیا ہوں, میں تیرا دماغ درست کرنے کے لیے آیا ہوں. میں تجھے بتاؤں گا کہ وقت کے پیغمبر کے بارے میں یہ غلط زبان استعمال کیسے کی جاتی ہے. اس نے جب یہ بیٹے کے بدلتے تیور دیکھے اور اس نے وہ پہلی مرتبہ دو چار مرتبہ اس نے سن بھی رکھا تھا کہ نبی کے صحابہ اپنے کافر باپ کو قتل کر دیتے, وہ سہم گیا, اندر سے ڈر گیا. اس نے کہا میں معافی چاہتا ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی, تو مجھے کچھ نہ کہے. انہوں نے تلوار کے ہاتھ میں لی ہوئی ہے, کہنے لگے اپنی زبان سے کہہ کہ اللہ کا نبی عزت والا, نبی کے سارے صحابہ عزت والے اور میں ذلیل ہوں اور میری سوچ رکھنے والے مجھ جیسے اور بھی ذلیل ہیں. بیٹے نے اپنے باپ سے یہ کلمات کہلوائے تب اپنے باپ کی جان چھوڑی. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نقشہ کھینچا, یقولون کہ یہ منافق کہتے تھے لئن رجعنا الی المدینہ کہ جب ہم واپس مدینے میں جائیں گے لیخرجن الاعز منها الاذل, جو ہم میں سے جو عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو نکال دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کیا پتا عزت کیا ہوتی ہے, تمہیں کیا پتا ذلت کیا ہوتی ہے, میں رب فیصلہ کر رہا ہوں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت دنیا میں تین جگہوں پر ہے, عزت اللہ کے لیے, عزت اللہ کے نبی کے لیے, عزت ایمان والوں کے لیے. اللہ نے فرمایا عزت ان تین جگہوں پر ہے. ہمیں چاہیے ہم اپنے نبی کے ساتھ, اپنے اللہ کے ساتھ, ایمان کے ساتھ تعلق جوڑیں. اللہ کا فیصلہ پکا ہے کہ عزت ایمان والوں کو ملے. عزت ایمان کے ساتھ ہے, ایمان آئے گا تو عزت ہوگی. بظاہر کپڑے پھٹے پرانے کیوں نہ ہو, اچھا کاروبار بے شک نہ ہو, ملازمت اونچی نہ ہو, عہدہ نہ ہو, دنیا میں بظاہر کوئی ویلیو نہ ہو, لیکن اگر دل میں ایمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے دربار میں اس کی بڑی عزت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے باطن پر محنت کرنے کی, ہمیں ایک اچھا انسان بننے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں. ظاہری طور پر پروردگار عالم نے
جو ہمیں انسانی صورت عطا فرمائی، اس کی لاج رکھتے ہوئے اللہ ہمیں اپنی سیرت انسانی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دوست نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ قیام اللیل میں اور تہجد میں کیا فرق ہے، قیام اللیل پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، اور تہجد اور قیام اللیل ایک ہی نماز ہیں یا الگ الگ ہیں؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سال کے 11 مہینوں میں رمضان المبارک کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک یہ ہوتا تھا کہ جب آپ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تھے، آپ فرضوں کے بعد 2 رکعت سنت 2 رکعت نفل آپ یہ پڑھ لیتے، اس کے بعد آپ 8 رکعتیں پڑھتے۔ یہ 8 رکعتیں بعض اوقات اتنی لمبی ہوتی کہ اس میں تہائی رات بھی گزر جاتی، یہ اتنی لمبی ہوتی کہ اس میں 5 پارے منزل بھی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے۔ سونے سے پہلے یہ نماز میرے آقا پڑھتے، اس نماز کو قیام اللیل کہا جاتا تھا کہ رات کا قیام کیا جا رہا ہے، اور اس کی تعداد بھی علماء کرام نے حدیثوں میں لکھی ہے کہ آپ 8 رکعت پڑھتے تھے، عموماً آپ کا معمول یہ تھا۔ پھر آپ کچھ دیر کے لیے آرام فرماتے تھے، آرام کر لینے کے بعد دوبارہ آپ نصف رات کے بعد پھر آپ کھڑے ہو جاتے، آپ وضو فرما کر پھر نماز تہجد میں مشغول ہو جاتے، اور نماز تہجد میں 3 اقوال ملتے ہیں، آپ کبھی 6 رکعت پڑھتے، کبھی 8 رکعت پڑھتے، کبھی آپ 12 رکعتیں پڑھتے۔ عموماً آپ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ آپ تہجد میں 12 رکعتیں پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قیام اللیل 8 رکعت اور تہجد کی نماز 12 رکعت، اور تہجد کے آخر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھتے تھے۔ میرے لفظوں پہ غور رہے گا، میرے دوستوں کو یہ بات سمجھ آئے، سونے سے پہلے 8 رکعتیں، سونے کے بعد 12 رکعتیں، اور ان کے بعد پھر وتر کی نماز، اس کے بعد تہجد کا وقت ختم ہو جاتا اور پھر فجر کی اذان۔ اب جب ماہ رمضان شروع ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد 8 رکعتیں تو وہی جو سونے سے پہلے پڑھتے تھے، اور پھر 12 رکعتیں جو تہجد کے وقت کی پڑھنی ہیں وہ بھی آپ اسی وقت پڑھ لیتے۔ 8 اور 12 کتنی ہو گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 20 رکعت کٹھی پڑھ لیتے، اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وتر بھی پڑھ لیتے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر رات کی نیند کرنے سے پہلے نفل پڑھے جائیں تو ان کو قیام اللیل کہتے ہیں، اور نیند کرنے کے بعد اگر نفل پڑھے جائیں تو اس کو تہجد کہتے ہیں۔ تہجد اس نماز کو کہیں گے تو ہم سو کر اٹھیں پھر پڑھیں۔ اگر کوئی آدمی ساری رات ویسے ہی جاگتا رہا، پھر رات کے 3 بجے وہ تہجد پڑھے تو ٹھیک ہے، تہجد کا ثواب اگرچہ ملے گا، لیکن لغت کے اعتبار سے تہجد وہ ہوگی کہ تھوڑی دیر ہم بھی سوئیں پھر ہم بیدار ہیں۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سو کر اٹھنے میں جو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کو یہ تکلیف بھی بڑی پسند ہے۔ اگر ہم کہیں کہ مجھے اللہ سے بڑا پیار ہے، نماز بھی مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، قرآن کی تلاوت زیارت مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن کیا کریں، تھکے ہوئے بڑے ہوتے ہیں، بس سو جاتے ہیں، آنکھ نہیں کھلتی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے نیند پیاری ہے۔ تو اگر ہم سو کر اٹھیں گے اور اپنی نیند کو توڑیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم نے تہجد صحیح معنوں میں پڑھی۔ تو جو سونے سے پہلے پڑھی جائے وہ قیام اللیل، سونے کے بعد جو پڑھی جائے وہ تہجد، اور رمضان المبارک میں یہ دونوں آپ کٹھے پڑھ لیتے تھے، 12 رکعتیں ہوتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی محنت کا مزدوری کرتا ہے، دن بھر بیچارہ تھکا ماندہ، شام کو آیا، عشاء کی نماز کے بعد مشکل نماز پڑھ کے 2 نوالے لیے اور سو گیا، بے سود پڑا ہے، صبح فجر کی نماز کے وقت بمشکل اس کی جاگ ہوتی ہے۔ اب اس کی دل بھی تمنا ہے اس کے دل میں کہ یار میں بھی تہجد گزار بنوں، تو اسے چاہیے کہ کوشش کرے کہ تہجد کو تہجد کے ٹائم پڑھے تو ثواب زیادہ ہوگا۔ جب تک وہ کوشش کامیاب نہ ہو سکے، اسے چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد
وطر کے بعد، اگر تو وطر آخر وقت میں پڑھے جائیں، لیکن اگر اس وقت جاگنے کی امید نہ ہو تو وطر پہلے پڑھ لیے جائیں۔ تو عشاء کی نماز کے بعد ہم وطروں سے پہلے 4 رکعت اضافی پڑھ لیں، 4 رکعت نفل، اس کے بعد وطر پڑھ کے پھر سو جائیں۔ علماء کرام نے لکھا امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 4 رکعتوں کو تہجد بنا کر ہمیں تہجد کا ثواب عطا فرمائے۔